جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایس پی آر کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ خان صاحب نے کچھ الزامات لگائے تھے کہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان آرمی کا کوئی افسر شامل ہے۔ اب آئی ایس پی آر کی جانب سے سخت رد عمل آیا ہے۔ اس کے اندر جو اگر آپ ان کا رد عمل دیکھیں تو وہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیز لیولڈ highly irresponsible and baseless allegations against a serving senior military officer without any evidence۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب سیاستدانوں کی جانب سے کوئی الزامات لگائے جا رہے ہیں یا ہمیں سیاسی بحث کا حصہ نہ بنائیں۔ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس میں کہا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی، باقاعدہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لے کے کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی جانب سے یہ کیا گیا ہے۔ میں اس کا اردو ترجمہ سناتا ہوں، کافی لمبا آئی ایس پی آر کا بیان ہے، تھوڑا سا اس کا بریفلی جو اردو اہم پوائنٹس ہیں وہ اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ترجمان پاک فوج کا عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں اس حوالے سے انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ پہلی چیز یہ وہ کہتے ہیں من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ آگے آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں اس سے پہلے خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی تھیں۔ وہ کیا باتیں کی ہیں؟ خان صاحب نے جو شہباز شریف صاحب کی ایک ٹویٹ تھی اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کچھ کویسچنز کیے اور کچھ مزید الزامات لگائے۔ وہ کیا الزامات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ آئی ایس پی آر کا جو رد عمل آیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے۔ متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں۔ متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کے بجائے قانونی راستہ اختیار کریں، کہ جو بھی قانونی راستہ وہ اختیار کریں، جھوٹے الزامات نہ لگائیں۔ متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کے بجائے قانونی راستہ اختیار کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے، من گھڑت اور جسے آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل جن میں کوئی صداقت نہیں، اس قسم کے الزامات ہیں اور ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور گزشتہ ایک سال سے مستقل طے شدہ طریقہ کار کے تحت فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آئی ایس پی آر نے یہ کہنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے اوپر فواد چودھری نے بھی رد عمل ظاہر کیا ہے اور ایک ٹویٹ کی ہے، اور اپنی ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے حیران کن پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ میں کوئی آفیسر ملوث ہے تو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لیکن الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالا تر ہیں، ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہیں۔ لیکن یہ بڑا سخت بیان ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، جو خان صاحب کے بیانات کے رد عمل کے طور پہ کہا گیا ہے۔ حالیہ تاریخ میں اگر کہا جائے تو آئی ایس پی آر نے یہ بڑا جامع اور بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ اچھا، اب یہ رد عمل دینے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز ایک دو دنوں کے دوران خان صاحب کے کچھ بیانات آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک ریلی کے دوران انہوں نے ایک سینئر آرمی افسر کا نام لیا اور کہا کہ قوم یاد رکھے اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ وہ ملوث ہیں۔ کافی انہوں نے سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی طاقتیں ہیں یا جو سیاسی لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی رد عمل آیا۔ آصف زرداری صاحب نے بھی رد عمل دیا، شہباز شریف صاحب نے بھی دیا، یہاں تک کہ محسن نقوی صاحب نے بھی دے دیا۔ آلدو کہ بہت سارے لوگ محسن نقوی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ کی تو اپنی آئینی مدت کس وقت ختم ہو چکی ہے، آپ کس اس میں حیثیت میں اس وقت اس قسم کے بیانات ٹویٹر کے اوپر جاری کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، خان صاحب نے کیا کیا کہ جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا، بیان جاری کیا یا ٹویٹ کی، شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ عمران نیازیز ایکٹ آف روٹینلی ملائننگ and threatening Pakistan Army and intelligence agency for the sake of petty political gains is highly condemnable۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ عمران نیازی صاحب اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے فوج کو دمکا رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ اور بھی جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے بھی کی۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب نے کچھ ٹویٹس کی، آج ہی کے دن ٹویٹس کی، اور اب سے تقریباً جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس سے تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے ہی کی گئیں، پاکستان کے ٹائم کے مطابق غالباً 5 بجے شام کو انہوں نے خان صاحب نے یہ ٹویٹس کی۔ خان صاحب لکھتے ہیں، کیا ایک ایسے شخص جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا،
کے طور پر میں شہباز شریف سے درج ذیل سوالات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال انہوں نے لکھا کہ بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے؟ یہ خان صاحب نے سوال پوچھا۔ آگے خان صاحب لکھتے ہیں مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا؟ اچھا، اس کے اوپر حکومت یہ کہتی کہ جناب حکومت تو آپ کی تھی، حکومت تو پرویز الہی صاحب کی تھی، آپ نے کیوں وہاں پہ مقدمہ درج نہیں کیا؟ اچھا، اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے آگے کچھ کہا ہے۔ کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالا تر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو انڈیویجولز کا نام لے رہا ہوں، ادارے کا نام نہیں لے رہا، جس طرح شہباز شریف صاحب الزام لگا رہے ہیں۔ کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ اچھا، اب یہ اگین ایک سنگین الزام ہے۔ خان صاحب نے الزام لگایا کہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اوپر آئی ایس آئی نے پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ اب جو آئی ایس پی آر کا رد عمل آیا، اس نے کہا کہ یہ جو روٹینلی الزامات لگائے جا رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ اور ان کے افسران پہ، اس میں یہ جو ٹویٹ کے اندر خان صاحب نے الزام لگایا غالباً وہ اس کا جواب بھی ہے۔ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس دن میری وہاں پہ پیشی تھی آئی ایس آئی کے لوگ مبینہ طور پہ، یہ خان صاحب کا الزام ہے اور اس کا جواب جو سخت رد عمل آئی ایس پی آر کی جانب سے آیا، اور آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے کہا۔ اچھا، آگے خان صاحب ایک اور ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا، ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالا تر ہیں۔ چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے۔ اچھا، خان صاحب نے یہاں پہ کافی سنگین الزامات لگائے اور دیکھا کہ کافی عرصے سے خان صاحب اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، اور اسی کا رد عمل آج آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا۔ اچھا، اس طرح کے الزامات خان صاحب کے دور میں بھی لگتے تھے۔ اس وقت خان صاحب نے کتنے جوابات دیے، میاں صاحب اس طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور اس وقت میاں صاحب کے خلاف کتنی قانونی کارروائی ہوئی۔ دیگر جو معزز قائدین ہیں، مریم نواز صاحبہ الزامات لگاتی رہیں، دیگر معزز جو قائدین ہیں وہ لوگ بھی الزامات لگاتے رہے۔ اگر یہ صرف الزامات لگانے کی سیاست ہے تو کیا یہ مناسب ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو جو لوگ پہلے الزامات لگا رہے تھے، کیا وہ ان میں اتنی اخلاقی یا ان کے پاس اتنا اخلاقی جواز ہے کہ وہ عمران خان کو لیکچر کریں؟ زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے رہے، شہباز شریف صاحب کی اپنی پارٹی جو ہے ابھی تک یہ بیانیاں وہ بناتے ہیں کہ جی عمران خان کو تو لے کے ہی ادارے آئے تھے، عمران خان کو تو سلیکٹرز لے کے آئے تھے، پھر وہ افسران کا نام بھی لیتے رہے۔ تو یہ اس حالت تک ہماری سیاست پہنچ چکی ہے کہ اب آئی ایس پی آر کو ایک باقاعدہ یہ بیان جاری کرنا پڑا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے ہے۔ جناب روز آپ کو بتایا جاتا ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانے دوست ملک نے یہ گارنٹی دے دی، فلانے نے بھی گارنٹی دے دی۔ ابھی تک آئی ایم ایف کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ابھی تک آئی ایم ایف کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو معاشی سچویشن ہے وہ کوئی کلیئر نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، اور اب اس کو ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف اس لیے بھی پیسے نہیں دے رہا، وہ نہیں چاہتا کہ الیکشنز پہ پیسے خرچ ہو جائیں۔ بھائی الیکشنز پہ کتنے سارے پیسے خرچ ہونے ہیں، آئی ایم ایف نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ الیکشنز نہ کروائیں۔ اچھا، کوئی بھی چیز ہوتی ہے یہ اس کو الیکشن سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ ہو جائے اور الیکشنز نہ ہو۔ اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب نے اپنا موقف رکھ دیا الیکشنز کے حوالے سے، انہوں نے ایک تقریب میں بات کی۔ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب یا حکومت یا عمران خان کے موقف کی بات نہیں، آئینی اور قانونی بات ہے۔ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جناب کہ 90 روز میں انتخابات ہونے جو اب تک نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ پوری قوم کو پتہ ہے۔ کون نہیں چاہتا؟ پوری قوم کو پتہ ہے۔ اس حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے اور اس وجہ سے وہ الیکشنز نہیں کروا رہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔